بہت عرصے پہلے کی بات ہے، آج سے 1400 سال سے بھی زیادہ پرانی عرب کی سرزمین پر ایک ایسا وقت آیا جب دنیا ظلم، جہالت اور اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ لوگ بتوں کو پوجتے، عورتوں کو حقیر جانتے اور جھوٹ و فریب ان کا روزمرہ بن چکا تھا۔ مکہ مکرمہ، جو اب بھی خانہ کعبہ کی وجہ سے مقدس مانا جاتا تھا، اس وقت بھی خانہ کعبہ موجود تھا، مگر لوگ اس کے گرد 307 بت رکھ کر ان کی پوجا کرتے تھے۔ لوگ راستی سے دور جا چکے تھے، اللہ کا نام لینا بہت کم رہ گیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق پر رحم آیا اور اس نے ایک ایسا نور زمین پر بھیجنے کا فیصلہ کیا جو صرف مکہ ہی نہیں پوری دنیا کے لیے رحمت بنے گا۔ مکے کے معزز سردار حضرت عبدالمطلب تھے، جو قریش کے قبیلے کے سردار بھی تھے۔ ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بہت نیک، خوبصورت اور سچے انسان تھے۔ حضرت عبداللہ کی شادی حضرت آمنہ بنت وہب سے ہوئی، جو قریش کے ایک نیک اور معزز گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں۔ حضرت عبداللہ شادی کے کچھ بھی عرصے بعد تجارت کے لیے شام چلے گئے اور واپسی پر مدینہ منورہ میں بیمار ہو کر انتقال کر گئے۔ اس وقت حضرت آمنہ حاملہ تھیں۔ انہوں نے بہت صبر و حوصلے سے اس دکھ کو سہا۔ ان کے دل میں اپنے آنے والے بچے کے لیے محبت اور امید تھی، اور وہ جانتی تھیں کہ یہ بچہ غیر معمولی ہوگا۔ حضرت آمنہ کے حمل کے دوران ہی کئی عجیب و غریب نشانیاں ظاہر ہوئیں۔ خود حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جب وہ امید سے تھیں تو انہیں خواب میں بتایا گیا کہ تمہارے بطن میں ایک عظیم بستی ہے۔ ایک مرتبہ خواب میں ایک آواز آئی، تم سب لوگوں کے سردار کو جنم دو گی، جب وہ پیدا ہو تو کہنا میں اس کو اللہ کے سپرد کرتی ہوں، اس کا نام محمد رکھنا۔ حضرت آمنہ نے بیان کیا کہ ان کے جسم میں غیر معمولی سکون اور نورانیت تھی۔ ان کے ارد گرد کا ماحول بھی بدلا ہوا محسوس ہوتا تھا، آسمانوں پر جیسے کچھ خاص تیاری ہو رہی ہو۔ مکہ مکرمہ کی فضا میں ایک خاص سے روشنی پھیل رہی تھی، کائنات کا سکون تھا، کسی خاص آنے والے لمحے کی خبر دے رہا تھا۔ حضرت آمنہ کے کمرے میں نور بھر گیا، وہ تنہا تھیں مگر اللہ نے ان کے لیے سکون اور مدد بھیجی۔ اس لمحے رحمت دو جہاں فخر موجودات نبی آخر زمان دنیا میں تشریف لائے۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ ان سے ایک نور نکلا جس نے شام کے محلات کو روشن کر دیا۔ دور فرانس کے آتش کدے بھیج گئے جو 1000 سال سے مسلسل جل رہے تھے۔ شہداء کی وہ جیل سوکھ گئی، صدیوں سے آسمانوں کے ستارے جھکنے لگ گئے۔ فرشتے ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے، مصطفیٰ آ گئے، احمد آ گئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے۔ صبح ہوتے ہی حضرت عبدالمطلب کو خوشخبری دی گئی۔ انہوں نے اپنے پوتے کو گود میں لیا اور پوچھا اس کا نام کیا رکھا جائے۔ حضرت آمنہ نے فرمایا محمد۔ عبدالمطلب نے حیرانی سے پوچھا یہ نام تم نے کیسے چنا؟ انہوں نے فرمایا خواب میں مجھے یہی نام بتایا گیا ہے۔ حضرت عبدالمطلب بچے کو خانہ کعبہ لے گئے، وہاں طواف کروایا اور اعلان کیا یہ بچہ اللہ کی امانت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں حضرت حلیمہ سعدیہ سپرد کیا گیا۔ ان کے ہاں آپ نے کئی معجزات دکھائے۔ جہاں آپ قدم رکھتے وہاں برکت آتی، خشک زمین ہری ہو جاتی، دودھ نہ دینے والی بکریاں دودھ دینے لگتیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے تھے، ایک مرتبہ 2 فرشتے آئے اور آپ کا سینہ چاک کیا، دل کو نور سے بھر دیا اور پھر واپس رکھا۔ حضرت حلیمہ بہت گھبرا گئیں مگر پھر سمجھ گئیں کہ یہ بچہ عام نہیں بلکہ خاص ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش صرف مکے کے لیے نہیں پوری دنیا کے لیے رحمت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تاکہ لوگوں کو ظلمت سے نور کی طرف لے جائیں۔ آپ نے فرمایا میں رحمت بن کر بھیجا گیا ہوں، میں اخلاق کو مکمل کرنے آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ آپ کی پیدائش ایک خوشی
کا دن ہے، مگر صرف خوشی منانا کافی نہیں، ہمیں چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں۔ یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ دنیا کتنی اندھیرے میں تھی اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیسا انمول تحفہ دیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنائیں، سچ بولیں، محبت کریں، رحم کریں اور دنیا میں روشنی پھیلائیں۔ صلو علیہ وسلم تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔